اور وہ جملہ یہ مشہور ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ وہ جملہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں جو بھی ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہاں جنگ میں بھی اصول ہے اور محبت میں بھی اصول ہے۔ ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، ہم اپنے اصولوں کو سب سے مقدم رکھتے ہیں۔ جنگ کے اندر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، مذہبی راہبوں کو، وہ خدام وغیرہ جو اس میں شریک نہیں ہیں، ان کے ملازم ہیں، ان کو نہیں مارا جائے گا، جانوروں کو، مویشیوں کو نہیں مارا جائے گا، صرف ان لوگوں کو جو ساتھ میں لڑ رہے ہیں، مقابلے میں لڑ رہے ہیں، ان کو مارا جائے گا۔ تو اصل جملہ کہتے ہیں یہ تھا، جنگ اور محبت میں جو بھی ہو جائز ہو، جو بھی کام آپ جنگ میں بھی کریں وہ وہی ہونا چاہیے جو جائز ہونا چاہیے۔ اور اس کو بدل کے بنا دیا جنگ اور محبت میں جو بھی ہے وہ جائز ہے، ایسا نہیں۔ اسلام اصولی قواعد و قوانین کے اوپر قائم رہتا ہے، لیکن اکراہ اسلام قبول کرنے پر تو نہیں ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد اگر کوئی شخص عمل نہیں کرے گا یا غلطی کرے گا تو پھر اس کی پٹائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو 7 سال سے نماز کا کہنا شروع کر دو، واضربوہم، اور ان کی پٹائی کر دو۔ اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھ رہے ہوں، 10 سال کا بچہ ہو جائے، اس کا بستر ماں سے الگ کر دیا جائے گا، اب وہ ماں کے ساتھ نہیں سوئے گا۔ اور 10 سال کا بچہ ہو جائے، نماز نہیں پڑھے تو اس کی پٹائی ہوگی۔ تو اسلام کے اندر جو مسلمان داخل ہو گیا اور احکامات میں سستی کرے گا اس کی سرزنش ہوگی، اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں۔ تو یہ لوگ تو پہلے سے قبول کر چکے تھے یہودیت کو، اور انہوں نے مطالبہ کر کے کتاب مانگی تھی، اب اپنے وعدے سے مکر رہے تھے، لہٰذا ان کے اوپر سرزنش ہوئی۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اور تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس نہ ہوتا اگر فضل اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم لوگ بڑے تباہ و برباد ہو جاتے۔ سب کچھ کرنے کے بعد پھر تم پھر گئے، اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو تم لوگ تو پھر بچتے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تحقیق تم خوب جان چکے ان لوگوں کو جنہوں نے سرکشی کی تم میں سے، فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندل ذلیل و خوار، بندر بنا دیا گیا۔ شاہ نواز شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر قوم کو پہلے مذہبی دن جمعہ کا دیا گیا، جب انہوں نے جمعے کی نافرمانی کی، جب انہوں نے جمعے کا ادب اور خیال نہیں رکھا تو جمعہ چھن گیا، چھین لیا گیا، اور جمعے کے بدلے میں پھر کسی کو ہفتہ، کسی کو اتوار دے دیا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں میرے پاس وہ تورات رکھی ہوئی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے یوم السبت یا یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن تھا سبت، پھر سبت ہفتے کو کر دیا گیا۔ ہماری قوم کو بھی اللہ معاف فرمائے۔ ایک زمانے تک مسلمان تو اب بھی خیر کرتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر مذہبی دن ہولی ڈے جو ہے نا وہ جمعے سے ہٹا کر اتوار کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت جمعے کی عزت کو برقرار فرمائے اور اس کی چھٹی کو دوبارہ بحال فرمائے، اور جو جمعے کو
اس کی خاص فضیلت سے ہٹانے کے لیے دلائل پیش کیے گئے، وہ بہت کچے اور پھیکے تھے۔ صرف عالمی اور یہود و نصارہ کے مطابقت کرنے کے لیے مذہبی دین کو ختم کر دیا۔ وہ تو اپنا مذہبی دین برقرار رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں اتوار کے دن چرچ جانا ہوتا ہے، سب لوگ پہنچتے ہیں۔ انہوں نے تو مسلمانوں کا جمعہ نہیں لیا، انہوں نے تو اپنا دن وہی رکھا، لیکن مسلمانوں نے عالمی منڈیوں کو دیکھتے ہوئے، مسلمان تو نہیں خیر، اب بھی الحمدللہ بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ جمعے کو ہی چھٹی ہوتی ہے، ہمارے یہاں دین تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ خیر سے بحال فرمائے۔ واقعہ کچھ ایسا پیش آیا تھا کہ آگے تفصیل بعد میں بھی آئے گی۔ یہ لوگ مچھیرے تھے، مچھلیوں کا جال ڈالتے اور شکار کرتے تھے۔ حکم یہ تھا کہ ہفتے کا دن جو ہے اس دن شکار نہیں کرنا، اس دن چھٹی ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے منہی عنو چیزوں کے بارے میں آزمائش آتی ہے۔ ایک انسان کسی گناہ کو نہیں چاہ رہا، لیکن جب گناہ کا موقع آ گیا تو اس کے اندر شہوت اور اس جانب خواہش بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جب وہ جو کا دانہ بھیجا گیا تو ان کے اعمال صالحہ مور کے اور اعمال خواہشہ اور جو خواہشات تھیں وہ سانپ کی شکل میں ظاہر ہو گئے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے قبر میں 99 اژدہے ہوں گے جو گناہگار کو کھا رہے ہوں گے، یہ وہ اس کے برے اعمال ہوں گے دنیا کے، جو وہاں پر سانپوں کی شکل اختیار کریں گے۔ اعاذنا اللہ وإیاہ کما قال۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، یہ جو مال دنیا میں خرچ نہیں کرتے ہمارے راستے میں اور جمع کر کے رکھتے ہیں، اسی کا توقع بنائیں گے، یہی اسی سے عذاب دیں گے ہم۔ بہرحال یہ مچھیرے ہفتے کے دن بیٹھے ہوتے اور دیکھتے کہ مچھلیاں ایسی اوپر اوپر آ رہی ہیں اور ان کے منہ میں پانی آ رہا ہوتا تھا۔ اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلی اتنا آرام سے نہیں ملتی تھی، مچھلی پکڑنے کے لیے بڑی محنت چاہیے ہوتی۔ شیخ علامہ ابو بکر طرطوشی رحمہ اللہ نے اکلیل کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو حرکت یہ کی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی وضو کرنے کے لیے گیا، وضو کرتے میں پانی جب اٹھایا مچھلی سمیت آ گئی، ایسے پانی پھینکا، مچھلی گر گئی، اپنا وضو کرتا رہا۔ وضو کرنے کے بعد واپسی میں اس مچھلی کو پاؤں سے ٹھوکریں مارتا 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 گھر لے آیا۔ کہا شکار نہیں کیا، وضو کر رہا تھا اس میں نکلا ہی۔ اس کے بعد انہوں نے پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے، تالاب بنا لیا۔ ہفتے کے دن استاتیم حیتانہم شرعن، شرع بالکل کھل کے، شرعن کھل کے مچھلی آتی تھی بہت زیادہ، تو یہ ڈیم کے دروازے کھول دیتے تھے اور حوض کے دروازے کھول دیتے تھے، پانی بہہ کر حوض میں آتا تھا تو مچھلیاں بھی آ جاتی تھی۔ جب پانی بھر جاتا تو دروازہ بند کر دیتے تھے۔ اور اتوار کے دن صبح صبح، اب پانی تو چلا گیا، مچھلی تو جا نہیں سکتی، اتوار کے دن صبح صبح آ کر
انہوں نے وہ جو مچھلیاں روکی ہوتی تھیں ان کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہفتے کے دن کا شکار نہیں ہے، اتوار کا دن کا شکار ہے، اور اس طرح چال بازی کرتے تھے اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہیلے بہانے کرنے کی اور چال چلن کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت کا حکم ہو گیا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر رسوا۔ لہذا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بندر بن گئے، بول نہیں سکتے تھے لیکن ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے، شکلیں بدل گئی تھیں، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے کہ ہم نے کیا کیا، اور 3 دن تک رہے۔ اور تقریباً تمام مفسرین، اکثر مفسرین بڑے متفق ہیں کہ معذب قوم پھر بچتی نہیں ہے، 3 دن بعد سارے ہلاک کر دیے گئے جو لوگوں نے یہ حرکتیں کی تھی۔ اور ان میں بھی 2 طبقے تھے، کچھ کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے، اور منع بھی کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ بعض جگہ آتا منع نہ کرنے والوں کو بھی بندر بنایا گیا۔ موجودہ بندر ان میں سے نہیں ہے، لیکن بندر بڑے چال باز قسم کا، نقال قسم کا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے ان کو بھی سزا میں بندر بنا دیا گیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جان چکے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل و رسوا، شکلوں کو مسخ کر دیا گیا۔ بندر ناپسندیدہ جانور ہیں، اور وہ ایک شخص گزرا ہے ڈارون، اس نے یہ فضول اور جھوٹا دعویٰ کیا کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر نے ترقی کی اور آہستہ آہستہ افریقہ میں ایسی نسلیں پائی جاتی ہیں جن کی دم نہیں ہے۔ اس کو قانون ارتقاء کا نام دیا گیا، تھیوری آف ریولوشن، اور کہا کہ وہ پھر انسان بن گیا۔ اس کے اندر 3 باتیں یاد رکھیں۔ جب انگریزوں کو اس بات کا خیال آیا کہ لوگوں کو اللہ سے، رب سے، معبود سے، دینی تعلیمات سے دور کریں، تو انہوں نے یہ تھیوری بنائی اور اس کے ذریعے یہ بنوایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو خالق سے کاٹنا چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا ایک متجدد طبقہ جو ان کو اپنا مائی باپ سمجھتا ہے، وہ بھی اس بات کا کچھ قائل ہے کہ انسان نعوذ باللہ پہلے بندر تھے۔ اپنا مسلمان بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس بات کو بھی کہتے ہیں، لیکن 2 باتیں یاد رکھیں۔ اول تو یہ کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا۔ اور ان کے ہاں جو بندر سے انسان بنے وہ ایک انسان نہیں ہے، وہ پورا بندروں کا غول ترقی کرتے ہوئے اچانک سے انسان بن گیا۔ اور ان کو کوئی دلیل کے لیے کچھ اور چیز نہیں ملی، کھدائی کرتے 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 ایک دانت ملا، ایک دانت ملا خالی۔ انہوں نے ایک شکل بنائی، اس کو کہتے تھے یہ اوپ مین۔ اوپ مین کہتے ہیں وہ انسان جو آدھا بندر کی طرح اور آدھا کے انسانوں کی طرح نظر آتا ہے، اس کی کھوپڑی ذرا بندر کی طرح لمبوتری سی ہے، تھوڑی سی گول، تھوڑی لمبوتری درمیان میں،
کھدائی کرتے کرتے ملا کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک دانت۔ اعلان کیا جی ہمیں ثبوت مل گئے، اوپ مین کے ثبوت مل گئے، آثار مل گئے۔ کیا ملا جی؟ یہ دیکھیں جی کھوپڑی بنائی اور اس کے اندر وہ دانت لگا دیا، اور اس دانت لگانے کے بعد کہا کہ یہ جو اوپ مین کی نظریاتی کھوپڑی ہے یہ اس کا دانت تھا، دیکھو اس سائز کا تھا، ایسا تھا۔ اور عجائب گھر کے اندر پورا اس کے نیچے انسان بنا دیا، سب کچھ۔ آثار کیا ملے؟ صرف ایک دانت ملا۔ اور برطانیہ کے میوزیم میں عجائب گھر کے اندر اس کو رکھ دیا گیا، چونکہ پیچھے ملکہ برطانیہ اور ان لوگوں کی پوری فنڈنگ تھی، حکومت کی طرف سے بڑی حمایت تھی، لوگوں کو عیسائی مذہب سے تھوڑا سا پیچھے ہٹانا تھا، کیونکہ عیسائی مذہب منحرف مذہب تھا، ایک محرف شدہ دین تھا۔ ایک زمانے تک عیسائی چرچ کی حکومت رہی ہے، ان کی جو مذہبی طبقہ تھا حکومت اس کے پاس ہوتی تھی، اور بائبل سب بدل چکی تھی۔ ہر شخص نے، چونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں تھا، ہر شخص نے اپنے اعتبار سے تبدیلی کی تھی اس کے اندر۔ میں مثال دیتا ہوں، مختصراً بتاتا ہوں۔ اس میں لکھا تھا کہ روزانہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو ایک پادری نے دیکھا، ہم تو دیکھتے ہیں وہاں سے سورج نکلا، ادھر آیا، ادھر سے چلا گیا، تو سورج گھوم رہا ہے، زمین تھوڑی گھوم رہی ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں کاٹا اور لکھ دیا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ کچھ زمانہ گزرا، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ بن گیا کہ زمین کھڑی اور سورج گھوم رہا ہے۔ ایک شخص ان کا اٹھا، اس کا نام تھا جارج گیلیلیو گیلیلی۔ جارج گیلیلیو گیلیلی نے سب سے پہلے ان کے یہاں دعویٰ کیا کہ بھائی بات سنو، سورج نہیں گھوم رہا، دنیا گھوم رہی ہے۔ ہم جو ریل گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کھمبا آیا، بھاگتا بھاگتا آیا، گزر گیا، وہ درخت آیا، بھاگتا 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 درخت آیا، وہ بھاگتا بھاگتا چلا گیا۔ تو درخت نہیں بھاگ رہا ہوتا، ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگا ہے ہم تو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھاگ رہا ہے، لیکن بھاگ وہ نہیں رہا ہوتا، بھاگ ہم نہیں رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی زمین گھوم رہی ہے سورج کی گرد۔ سورج جو ہمیں نظر آتا ہے نا یہاں سے وہاں جاتا ہوا، دراصل زمین گھوم رہی ہے۔ اس کو پکڑ لیا، او ہو تم نے تو مذہبی کتاب کے خلاف بات کر دی۔ اس کو مجبور کیا گیا، بہت دباؤ ڈالا گیا، مجبور کر کے اس سے توبہ کروائی گئی اور اسے معافی، علی اعلان معافی مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے باوجود اس کو سزا میں لکھا گیا ہاؤس اریسٹ ٹل ڈیتھ، اس کو گھر میں بند کر دیا جائے یہاں تک کہ مر جائے، تاحیات نظر بند کر دیا جائے۔ کہتے ہیں باہر نکلا، ان صلیبیوں کی جو عدالت تھی اس سے اور زمین پہ پاؤں مارا، اس نے کہا تو پہلے بھی گھوم رہی تھی اور اب بھی گھوم رہی ہے، میری سزا ہونے یا نہ ہونے سے تیرے گھومنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو عیسائیت اصل میں حقیقت کے منافی تھی۔ عیسائیت اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین و قدرت کے مخالف ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے اندر تحریف تھی۔ قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، ہر ایک کر رہا ہے۔ ایک زمانے تک سائنس کہتی رہی کہ سورج اسٹیٹک ہے، کھڑا ہوا ہے،
اور سارا نظام شمسی اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب کہا نہیں نہیں، سورج اپنی ساری فیملی کو لے کر کسی اور ایک سینٹرل پول ہے اس کی گرد گھوم رہا ہے۔ قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے بتایا گیا ہر ایک گھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال جب ان کو احساس ہوا کہ ہماری مذہبی پابندیاں ہمیں ترقی نہیں کرنے دیں گے، تو مذہبی پابندیوں سے جان چھڑاؤ، لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کے لیے اور جدید ترقیات اور اس کی بات کرنے کے لیے یہ ڈارون کو پھر بھیجا گیا کہ تم تحقیقات کرو، اور یہ سب سے پہلے قانون ارتقاء کا نظریہ لایا کہ ہر کچھ سال بعد، ہر کچھ 100 سال بعد نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح نئی نئی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اب بھی تو بندر موجود ہیں، ان سے نئے نئے انسان بن کے آ جائیں، اور اب بھی ہمیں نئے نئے جانور دیکھنے میں آئے، لیکن گھوڑا ویسا کا ویسا ہی ہے، گدھا ویسا ہی ہے، کوئی نئی نسل ہی نہیں بن رہی۔ گائے بھینس اپنی اپنی جگہ ہے، بکرا دمبا اپنی جگہ، کوئی نئی نسل نہیں آ رہی۔ جیسے کہ اس کا دعویٰ تھا ہر کچھ سالوں بعد نئی نسلیں پیدا ہو جاتی ہیں، نئے اسپیشیز آ جاتے ہیں، نئی جسے کہتے ہیں تخلیقات ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک زمانے میں اتنی زیادہ مختلف قسم کی دنیا کے اندر بائبلز ہو گئیں، ہر علاقے والے جو اپنی کتاب اٹھا کے لاتے کہ یہ بائبل ہے تو وہ کچھ اور ہوتی دوسری سے۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص کسی حیدرآبادی کے پاس سے گزرا اور وہاں پر ایک جھگڑا ہو رہا تھا، تو حیدرآبادی والے، حیدرآباد انڈیا میں جو حیدرآباد ہے وہاں کی، پوچھا بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کہا جھگڑ اس بات پہ رہے ہیں کہ پانی بہتا ہے کہ بہتی ہے۔ ایک سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں پانی بہتا ہے۔ اس نے کہا پانی تو بہتی ہے۔ اس نے کہا تم دونوں غلط کہہ رہے ہو۔ اب سب حیران ہو گئے یہ کیا بات ہوئی، نہ بہتا ہے نہ بہتی ہے۔ اس نے کہا پانی تو بہے ہے، پانی بہے ہے۔ تو دنیا کے اندر اتنی قسم کی بائبلز ہوگی، ایک کہتی یہ صحیح ہے، ایک کہتا ہے یہ صحیح ہے، ایک کہتا ہے یہ غلط ہے، دوسرا یہ غلط ہے، ہر کسی کی اپنی فارسی تھی۔ لہٰذا ان کا ایک مذہبی ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ویٹیکن سٹی، جہاں ان کا دنیا کا پوپ بیٹھتا ہے اور سارے لوگ بیٹھتے ہیں عیسائیوں کا۔ تو ویٹیکن کے اندر دنیا بھر کے بائبل کے نسخے جمع کیے گئے، ایک ٹیبل پر رکھے گئے، اور 4 بڑے بڑے پادریوں نے اس ٹیبل کو ہلانا شروع کر دیا۔ ہلایا تو وہ کتابیں گرنے لگیں، وہ ڈھیر لگا ہوتا کتابوں کا، ہلاتے رہے ہلاتے رہے ہلاتے رہے ہلاتے رہے ہلاتے رہے ہلاتے رہے، یہاں تک کہ آخری میں 4 بائبل رہ گئیں، باقی سب ٹیبل سے گر گئی۔ کہا ہاں بس یہ صحیح ہے، باقی اور جتنے نسخے ہیں سب کو جلا دو۔ اس طرح ان کی وحی کا انتخاب ہوا، نعوذ باللہ۔ بے وقوف کم سے کم ایسے ہی کر لیتے کہ دیکھتے سب کتابوں میں کون سی بات مشترک ہے وہی سمجھ لیتے، شاید کچھ محفوظ ہونے کے قریب ہو جاتے، لیکن ان کی حفاظت چونکہ اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے اس لیے عقل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اوپ مین کا جو کھوپڑی رکھی گئی اور دنیا کو بتایا کہ آجی مل گیا، وہ درمیان والا آدمی مل گیا، اور ملا کیا تھا اس کا دانت، اس کے اوپر کھوپڑی بنائی۔ 1960 میں اس کے دانت کے بارے میں لیبارٹری ٹیسٹ ہوا، یہ دانت کس کا ہے؟ پتہ چلا یہ دانت تو کسی جنگلی سور کا ہے۔ اس کے بعد خاموشی سے اس جو سارا ڈھانچہ تھا اور پورا ایک بنا ہوا اوب مین انسان بنا ہوا تھا، آدھا بندر آدھا انسان، اس کو غائب کر دیا۔ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ارتقاء ہے، قانون ارتقاء ہے، در حقیقت یہ رب اور خالق سے
انکار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں پیدا فرمایا۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت کے لیے ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں، اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے کہ جنہوں نے نافرمانی کی پھر ہم ان کو بندر بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور دعا قبول ہو گئی، اے اللہ میری امت کو مسخ نہ فرمائیے گا۔ من حیث الامہ، یہ امت مسخ نہیں ہوگی، لیکن انفرادی طور پہ مسخ ہو سکتی ہے۔ ایک انسان اگر کوئی ایسا غلط کام کرے تو اس کو کتا بنایا جا سکتا ہے، وہ بندر بن سکتا ہے، اور اس کے بہت سے واقعات بھی موجود ہیں۔ پوری کی پوری امت ہلاک نہیں ہوگی، لیکن بعض افراد اور بعض گروہ اور بعض قبیلے ہلاک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عامیل۔ دو اقوال ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ مشہور جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت مالدار آدمی تھا، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کے بھتیجوں نے بڑا انتظار کیا ہے، یار مر ہی نہیں رہا۔ ایک دن جنگل لے گئے اور جنگل جا کے اس کو قتل کر دیا۔ دوسرا قول یہ ہے روح المعانی میں اور بعض دیگر اس میں بھی ایک قول ملتا ہے کہ اس کی بیٹی بڑی خوبصورت اور بنی اسرائیل کی حسین ترین خاتون تھی، اس کا رشتہ اس کے چچا زادوں نے مانگا اور اس کے باپ نے منع کر دیا، نہیں میں نہیں دے رہا۔ تو اس غصے میں آ کے انہوں نے اس شخص کو قتل کیا۔ اب پہلے زمانہ ہمارے زمانے کی طرح نہیں تھا کہ قتل ہو جائے پتہ ہی نہ چلے مارا کس نے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا تھا، قاتل نہیں مل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس علاقے کے سارے بااثر لوگوں کو پکڑ لو، اگر قتل کا پتہ نہ دیں سب کو مار دینا۔ سارے پکڑے گئے، جب سب پکڑے گئے تو سب نے کہا ہم نے قتل کیا، دوسرا کہا میں نے مارا، تیسرا کہا میں نے مارا۔ پہلے کوئی مان نہیں رہا تھا، اب سب مان رہے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میں نے مارا تھا اس کو، دوسرے سے تفتیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے قتل کیا اس کو۔ گورنر نے لکھا حضرت یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، پہلے کوئی مانتا نہیں تھا، اب ہر ایک کہہ رہا ہے کہ جو بھی آ رہا ہے کہہ رہا ہے بس قتل تو میں نے کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ لوگ اقرار قتل کر رہے ہیں تو پھر کیوں چھوڑو، قتل کرو۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سب جو اقرار کرے سب کو قتل کر دو۔ تو لوگوں نے کہا نہیں ہم نے تو قتل نہیں کیا، اس سردار کا جو بیٹا ہے نا اس نے مارا۔ جب پتہ چل گیا کہ قانون میں نرمی نہیں ہے، مارے جائیں گے، تو پھر اصل قاتل کو سامنے لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عامیل کا جو اصل قاتل تھا وہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لوگ آئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ سے تعالیٰ سے پوچھیں کہ اس کو قتل کس نے کیا۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں گائے کو ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے کو ذبح کرو، بس حکمت ہے، ضروری نہیں ہے بڑے اپنے حکم کی مصلحت بھی بتائیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بڑے بزرگ تھے اللہ والے، ان کے پاس ایک شخص آیا، حضور میری بیلوں کی جوڑی چوری ہو گئی۔ بزرگ نے کہا اچھا ایسا کرو تم جلاب لے لو۔ جلاب کیا ہوتا ہے؟ ایک سفوف ہوتا تھا، اس کو کھا لیتے تھے تو پھر پیٹ چلنا شروع ہو جاتا تھا، ایک دن 2 دن 3 دن تک مسلسل دست آتے تھے، پیٹ صاف ہو جاتا تھا۔ بڑا پریشان ہوا، میں کہہ رہا ہوں میرے بیل کی جوڑی گم ہو گئی، کہتے ہیں جلاب لے لو۔ پھر تھوڑی دیر بعد آیا، پوچھا حضرت میں بڑا پریشان ہوں، کہا تم سے کہا نا جلاب لے لو۔ عجیب بات ہے، میرے بیل چوری ہو گئی، کہتے ہیں جلاب لے لو۔ کسی نے کہا بھائی کہہ رہے ہیں تو لے لو، اس نے وہ جلاب کی پڑیا خریدی، کھا لی، دست شروع ہو گئے۔ پہلے زمانے میں بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے، لوگ جنگلوں میں جا کر فارغ ہو کے آتے تھے۔ اب بار بار اس کو تقاضا ہو رہا ہے، جنگل جا رہا ہے، جنگل میں ایک جگہ جا کے بیٹھ گیا، بھائی بار بار تقاضا ہوتا میں کہاں سے گھر جاؤں گا۔ بیٹھا ہوا تھا، اچانک بیلوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں نا وہ بجنا شروع ہو گئی۔ وہ چور جو تھا وہ بیلوں کو لے کے وہاں سے جا رہا تھا، جیسے اپنے بیلوں کی گھنٹی سنی تو پہچان گیا، قریب آئے تو شور مچایا، یہی ہے پکڑو پکڑو میرے بیل لے کے جا رہا ہے۔ چور سمجھا پتہ نہیں کتنے سارے لوگ ہیں، وہ بیلوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے، بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ حکمت بھی بتائی جائے۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے آپ تو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ گائے سے بندہ زندہ ہو تو آپ مذاق کی بات کہہ رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں نامناسب بات کرنے والوں میں سے۔ مذاق کرنا، فضول مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، نبوت کے شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے۔ اب انہوں نے کہا اچھا بڑی تاکید سے کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اچھا ٹھیک ہے اللہ رب العزت سے پوچھے، بتائے تو صحیح وہ ہمیں گائے کیسی ہوگی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے جو ہوگی، یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا